أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلموا العلم. حضور فرماتے ہیں علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو. مولا کیوں؟ حضور کیوں؟ سرور کائنات کس لیے؟ اے رحمت للعالمین علم کے حصول کا حکم کس لیے ہے؟ وَهُوَ أَنِيسٌ فِي الْوَحْشَةِ. یہ علم ہے، جب آپ وحشت میں ہوں تو یہ آپ کا انیس ہوتا ہے، آپ کا دوست ہوتا ہے. وَصَاحِبٌ فِي الْوَحْدَةِ. اور جب آپ تنہا ہوں، اکیلے ہوں تو یہ آپ کا بہترین دوست ہوتا ہے. وَالدَّلِيلٌ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. آپ کی خوشی اور آپ کی غم میں اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہترین رہبر ہو سکتی ہے تو اس کا نام علم ہے. علم ہی آپ کے لیے بہترین رہبر ہے، چاہے آپ کے حالات خوشی کے ہوں، چاہے آپ کے حالات غم کے. وَسِلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ. جب آپ دشمن کے لیے کھڑے ہوں، دشمن کے سامنے آنے کے لیے آپ کو اسلحے کی ضرورت ہے. علم دشمن کے مقابلے میں آپ کا اسلحہ. فرماتے ہیں وَزَيْنٌ لِلْأَخِلَّاءِ. اور ہمارے جتنے دوست ہیں ان کے لیے باعث زینت. اگر ایک ایک جملے پر غور و فکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اتنے جملوں کی ادائیگی تحصیل علم کے لیے ہمیں مہمیز نہیں. ایک ایک جملے پہ بھی اگر ہم غور و فکر کر لیں تو تحصیل علم کے لیے وہی کفایت. سلام ہو اللہ کے رسول آپ کی ذات اقدس کے اوپر، ہمارے ماں باپ فدا ہوں آپ کی قدموں کے اوپر کہ آپ نے ایسے بہترین راستے معین فرما دیے کہ جن پر چلنے کے بعد صرف عقبہ ہی نہیں دنیا بھی سبق. ہماری گفتگو چل رہی تھی کیفیت استنباط سے متعلق، اور کیفیت استنباط کے دوسرے مرحلے پر ہم نے تحقیق متن سے متعلق گفتگو الحمدللہ کل مکمل کی. آج اس سلسلے کی دوسری نو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے. دلالت المتن، متن کی دلالت اور متن کا معانی اور مفہوم یہ ابھی ہمارے سامنے ہے. جب بھی کوئی معصوم کی حدیث سامنے آتی ہے تو استنباط سے پہلے یہ ضروری تھا پہلے کہ ہم متن کی تحقیق کریں اس عنوان کے تحت کہ کیا اس متن میں کوئی تحریف، کوئی تبدیل، کوئی تغییر، کوئی زیادہ، کوئی نقصان نظر تو نہیں آ رہا ہے. اور جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو اب آ گیا مسئلہ دلالت المتن کا، یعنی متن کی دلالت. متن کے معانی کیا ہے، متن کیا معنی دے رہا ہے. دماغ میں وہی معنی رکھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یہ ایک متن ہے جو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا ہے. اب اس کا متن کی دلالت کس طرح سامنے آئے گی؟ فرماتے ہیں فیما تقدم من العرب لدراست المتن. متن کی تدریس سے اور دراست سے متعلق جو چیزیں ہم نے پہلے پیش کی تھیں ان چیزوں سے جب ہم نے دیکھا ان چیزوں کو رأینا، ہم نے دیکھا فرقا تاما، مکمل طور پہ فرق موجود ہے بین القرآن والحدیث، قرآن کے درمیان اور حدیث کے درمیان. ظاہر سی بات ہے جب آپ تحقیق متن کریں گے تو قرآن مجید سے متعلق صراحتاً آیت قرآنی موجود ہے. انا نحنو، یہ پوری ایک جملہ ہے، انا نحنو نزلنا الذکر وإنا لہو، انا نزلنا الذکر وإنا لہو لحافظون. یہ پوری ایک آپ کی خدمت میں آیت کریمہ موجود ہے جو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ اس میں زیادتی اور نقصان نہیں ہو سکتا. البتہ جب حدیث کا مرحلہ سامنے آتا ہے تو حدیث کا مرحلہ دوسرا ہے. یہاں پر تحریف بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہے، نقصان بھی ہے، مسئلہ تبعات کا بھی ہے، مسئلہ استنساخ کا بھی ہے، الا ماشاء اللہ اس کے معنی تو بہت بڑا فرق نظر آیا آپ کو. اور فرق چھوٹا نہیں ہے، فرقاً تامن، فرق تام موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟
وَكَذَلِكَ فِي دِرَاسَةِ تحقیق المتن رأينا بعض الفرق بينهما، جب ہم تحقیق متن کی منزل پہ آئے تو وہاں بھی نے دیکھا کہ مکمل فرق نہیں ہے، لیکن البتہ بعض فرق ضرور موجود ہے۔ اما ہونا، لیکن جب یہاں بات آئے گی، ہونا سے مراد ہے یہی سامنے والا دلالت المتن، یعنی فی دراسہ دلالت المتن، یعنی کہ جب ہم متن کی دلالت سے متعلق ہم کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ فلا یفترقان، جب اب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لا فی مجال الدراسہ، نہ تو تدریس اور دراست کی منزل میں کوئی فرق ہے، ولا فی جوانبہا، اور نہ اس دراست کے جو اطراف کی چیزیں ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی فرق متن کی دلالت اور مفہوم سے متعلق نہیں ہے، پہلے تو ہے یہاں نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سامنے کیا آتی ہے؟ وَالتَّنَوَّعْ دِرَاسَةَ دَلَالَةُ الْمَتْنِ إِلَى نَوْعَيْنِ، جب ہم متن کی دلالت سے متعلق کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دراست جو ہے وہ دو نوع میں متنوع ہوتی ہے، دو نوع میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی دلالت متن بھی دو طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اس منزل کے اوپر۔ ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ ہما النوعین، وہ دونوں کیا ہے؟ دراست النص، پہلی منزل کے اوپر تو نص کی دراست ہے، یہ ایک ہے، وَدِرَاسَةُ الظَّاہِر، ایک نص کی تدریس ہے اور ایک ظاہر کی تدریس ہے، یعنی کہ دو طرح سے متن کی مفہوم اور متن کا مطلب سامنے آئے گا، یا وہ متن بعنوان نص سامنے آ رہا ہے یا وہ متن جو ہے ہمارے ساتھ بعنوان ظاہر آ رہا ہے۔ اب یہ کیوں کہ وَلِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَلْفَاظ بِطَبِيعَتِهَا قَدْ تَكُونُ نَصًّا فِي مَعَانِيهَا، اس لیے کہ الفاظ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی جبلت کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب دو صورتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ قد تکون، قد آیا فعل ماضی بھی داخل ہوتا ہے تو ہمیشہ تحقیق کے معنی دیتا ہے، اور جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو ہمیشہ تقلیل کے معنی دیتا ہے۔ کبھی کبھی قد تکون نصا فی معانیہا، کبھی کبھی یہ اپنے معنی میں بعنوان نص سامنے آتے ہیں، یعنی الفاظ تکون چونکہ صیغہ مؤنث کا ہے، الفاظ صیغہ جمع کا ہے، ہمیشہ جب بھی آپس میں ربط جمع کے ساتھ ہوتا ہے تو جمع کے ساتھ صیغہ ہمیشہ مؤنث کا آتا ہے۔ قد تکون نصا فی معانیہا، یعنی معانی الالفاظ، یہی سامنے آئے گا، اس لیے کہ یہ الفاظ اپنے معنی میں کبھی کبھی نص ہوتے ہیں۔ وقد تکون ظاہر فیہا، اور کبھی کبھی یہ اپنے معنی کے اندر جو ہے وہ بعنوان ظاہر سامنے آتے ہیں، یعنی کہ نص کے عنوان میں سامنے آتے ہیں، ظاہر کے عنوان میں سامنے آتے ہیں۔ فیہا نہیں فی المعانی، یعنی معنی کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، ابھی جی آپ نے نظر میں آ گئی، اب آگے بڑھیے تو دو لفظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک آتا ہے نص، ایک آتا ہے ظاہر، یہ دو لفظ سامنے آئے، اب دونوں کے معنی کیا ہے؟ والنص، اب نص کے معنی، هو اللفظ، نص ایک لفظ کا نام ہے، الذی، وہ لفظ، یدل علی معنی واحد فقط، جو فقط اور فقط ایک ہی معنی پر دلالت کرے، لفظ ہی کو سمجھیے گا، ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہو تو وہ لفظ نص کہلاتا ہے۔ ولا تحتمل دلالته على معنى آخر، اور اس جگہ پر کسی اس لفظ کی دلالت اللفظ، اس لفظ کی دلالت کے اندر کسی دوسرے معنی کا کوئی بھی احتمال نہ ہو، احتمال ہی نہیں پایا جاتا کہ وہ لفظ جو ہے کسی دوسرے معنی پر دلالت، بس ایک معنی، یہی معنی پائے جاتے ہیں نمبر ایک، اور معنی آخر یعنی کہ نمبر دو معنی کا کوئی احتمال یہاں پایا نہیں جاتا۔ جب بھی آپ اس لفظ کا استعمال کریں گے تو ہمیں سامنے آ جائے گا کہ یہ نص ہے اور یہ نص نہیں۔ وہ ظاہر، جہاں تک مسئلہ ظاہر کا ہے، دوسرا لفظ ظاہر، وہ لفظ، وہ بھی ایک لفظ ہے، الذی یدل علی اکثر من معنی واحد، جو ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر وہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کر رہا ہے، الا، مگر ہاں یہ دھیان رکھیے گا، ان دلالته على احد معنی ہے، لیکن ان میں کسی ایک معنی پر دلالت جو ہے، ایک معنی پر مفہوم، ایک معنی کا مطلب اقوا، زیادہ قوی ہوتا ہے، من دلالته المعانی الاخر، دوسرے معنی کے اوپر۔ لفظ معنی کا استعمال جمع کی صورت میں اس لیے ہوا چونکہ لفظ اکثر کا استعمال ہوا تھا، چونکہ کہا گیا کہ ایک سے زیادہ معنی کے اوپر جو لفظ کرتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے،
بس ایک معنی ہے، دو معنی ہے، تین معنی ہے، یہ سب معنی سامنے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس معنی کے اندر ظاہر ہے، مگر ظہور کسی ایک معنی میں اقوا ہوتا ہے، دوسرے میں قوی ہے، ایک میں اقوا ہے، دوسرے میں قوی، تیسرے میں قوی ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں میں تاکہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ ایک حدیث آپ نے اکثر مجالس میں سنی ہوگی، آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا، الا من کنت مولاه فعلی مولا، آگاہ ہو جاؤ، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا، اس کا علی مولا ہے۔ ایک تو یہ لفظ ہے، اس طریقے سے الفاظ حدیث میں آئے، دوسرے میں سیم سیم معاملہ ہے، لیکن یہاں فرق ہوتا ہے، فہذا علی مولا، الا ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب اس میں دیکھیے گا، اس میں ایک نص ہے اور ایک ظاہر ہے، فرق کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیے، توجہ کیجئے گا، آپ تمام لوگ سمجھ جائیں گے۔ یہاں سے لفظ نص اور لفظ ظاہر کے معنی آپ کے سامنے بہت اچھی طرح واضح ہو جائیں گے۔ جو اوپر والا یہ لفظ ہے نا، یہ ہے ظاہر، اور یہ جو ہے یہ ہے نص۔ اب فرق کیا ہے دیکھیے، لفظ مولا اس کے ایک سے زیادہ معنی ہے۔ آپ کہیں گے یہاں بھی تو مولا ہے، اوپر یہاں بھی آیا ہے، ابھی دو مرتبہ مولا ہے نا، اللہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہ من کنت فعلی مولا، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ مانا تو لفظ ایک ہی ہے، تو لفظ جو آ رہا ہے وہ لفظ مولا آیا، لیکن لفظ مولا جو آیا ہے اس کے مختلف معنی ہیں، اور مختلف معنی کے اندر کسی ایک کے اوپر، اب اس کے معنی حاکم کے بھی ہیں، اس کے معنی دوست کے بھی ہیں، اس کے معنی غلام کے بھی ہیں، اس کے معنی چچا زاد بھائی کے بھی ہیں، الا ما شاء اللہ، ایک دو نہیں ہے، 70 معنی ہے مولا کے۔ اب حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کون سے معنی مراد لیں گے آپ؟ کیا حاکم؟ کیا دلیل آپ کے پاس میں؟ اب یہاں لفظ ظاہر اور لفظ نص اگر آپ کی نظروں میں ہے اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو اچھی طریقے سے اس کے معنی کو پیش کر لیں گے۔ دیکھیے، جب آیا الا من کنت مولا فعلی مولا، آگاہ ہو جاؤ اس کا میں مولا ہوں، فعلی اس کا علی مولا، تو یاد رکھیے یہاں یہ لفظ ظاہر یوں ہے کہ کوئی بھی علی بن کے سامنے آ جائے تو کہہ سکتا کہ وہ میں علی ہوں، لہذا اطلاق مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے، امکانیت پائی جاتی ہے کہ جناب مولا یہ نہیں، وہ نہیں، وہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بندے کے اوپر خود لفظ کوئی مولا، خود کوئی خادم ہو کہے گا میں اس بندے مراد دیا گیا، لیکن نص کے اندر لفظ حاضہ نے آ کے معاملے کو ان کے مکمل طور پہ نص بنا دیا، اس کو ظاہر سے نکالا، نص بنا دیا۔ اللہ من کنت مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی، یہ علی جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اب امکانیت ہے ہی نہیں کہیں اور جانے کی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نص اور ظاہر سمجھ میں آ جائے کہ ظاہر کے اندر امکان کسی اور کے بھی دخول کا تھا کہ وہ بھی داخل ہو جاتا ہے اس مفہوم کے اندر، لیکن فہذا نے روک دیا اس مفہوم کو اور یہاں نص کر دیا کہ جو یہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اب قیامت تک ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، ارب لوگوں کے نام بھی آپ علی رکھ دیں، وہ علی مولا نہیں بن سکتے۔ وہی علی مراد ہے کہ جو حضور سرور کائنات کے سامنے بیٹھے ہوئے، جن کی طرف لفظ حاضہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا۔ لہذا جب متن کی دلالت ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی نص کے عنوان پہ سامنے آتی ہے، کبھی ظاہر کے عنوان پہ سامنے آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کون سا لفظ بعنوان نص استعمال ہوا ہے، کون سا لفظ بعنوان ظاہر استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا، حکم کا استنباط اور حکم کا استخراج آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ اب اس کا دراست النص، نص کی دراست، اب
توجہ فرمائیے، ودراست النص بطبیعتھا، اپنی طبیعت کے اعتبار سے نص کی تدریس لا تتطلب اکثر من التأکد، بہت زیادہ تاکید آپ سے طلب نہیں کرتی. یہ دراست جو ہے طلب نہیں کرتی بہت زیادہ تاکید، کہ آپ تاکید زیادہ طلب کریں کہ تاکہ معلوم ہوتا کہ یہی معنی مراد ہے. کس بات سے؟ من ان اللفظ نص فی معنی، اس لفظ سے، اس بنیاد پر چونکہ لفظ جو ہے اپنے معنی میں نص ہے. ولیس هو من نوع الظاہر، چونکہ وہ ظاہر کی نوع سے ہے ہی نہیں، وہ تو نص کی نوع سے ہے، اور جب نص کی نوع سے ہے تو نص کے اندر فقط ایک معنی ہے، اور جب ایک معنی ہے تو پھر حکم آرام سے واضح ہو جائے گا. وذلك لان هذا النوع من التأکد ينهي عادة الى القطع، اس لیے کہ یہ نوع جو ہے، یہ کون سی نوع؟ اس نص مراد یہ ہے، یہ نص والی نوع، یہ نص والی نوع جو ہے من التأکد، تاکید کی اس منزل پہ ہوتی ہے کہ ینہی الی القطع، اس کا انتہا جو ہوتا ہے وہ قطع کے اوپر ہوتا ہے، یعنی یقین کے اوپر ہوتا ہے. یہاں یقین ہی یقین پایا جاتا ہے، کچھ اور نہیں پایا جاتا. کس بات کا یقین؟ بِإِرَادَةِ الْمَعْنَى، اس معنی کے ارادے کا یقین، الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظ، جس کے اوپر لفظ دلالت کرتا ہے. تو جب لفظ کا یقین ہو گیا کہ یہ اسی ہی معنی کے اندر دلالت کر رہا ہے تو امکانیت دوسرے معنی کی ختم ہو گئی، اور جب ختم ہو گئی تو کسی اور تاکید کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ ہمیں یقین میسر ہو گیا. اور جب یقین ہو گیا تو کہ یقین کے لیے والقطع حجۃ بالبداہہ، اب ایک لفظ قطع جو اصول میں آپ آگے بڑھ کے پڑھیں گے لگاتار انشاءاللہ العزیز، اور آگے مطولات کو پڑھیں گے طویل کتابوں کو، تو وہاں باقاعدہ بحث ہے کہ قطع کی حیثیت کیا ہے. قطع یقین اپنے وجود میں کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. والقطع حجہ، یہ قطع حجت ہے، یقین حجت ہے. بالبداہہ یعنی سامنے کی بات ہے، یہ بدیہی طور کے اوپر حجت ہے. کما تقدم سے گزر چکا ہے، یہ بات سامنے آ بھی چکی ہے. مثال ہوں انشاءاللہ، اس کی مثال آج یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس مثال کو پیش کریں گے. آپ کل آمادہ ہو کے تشریف لے کے آئیے اور اس مفہوم کو اچھی طرح درک کیجیے تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو سکے.